السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریاض بھائی، آپ نے ایک وائس میسیج بھیجا اور بتایا کہ یہ منڈی بہاؤالدین کا ٹی ایل پی کا ذمہ دار ہے کوئی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر سعد رضوی صاحب نے رجوع نہیں کیا تو کیا ہوا؟ لبیک یا رسول اللہ کو اگر اہل حدیث نے شرک کا کہہ دیا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے حافظ سعید کو رجال کہہ دیا تو کون سا مسئلہ ہے؟ داڑھی والی بات اگر انہوں نے کر دی ہے کہ بھائی نہ بھی داڑھی ہو تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو کون سا مسئلہ ہے؟ پھر یہ تفصیل بیان کر رہا ہے۔ اس کو بغیرت کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ کس طرح سے بکواس کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ اپنی حافظ سعد رضوی کو اور پارٹی کو بچانے کے لیے اور اپنی خبیث سوچ کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث کا ساتھ دے، اور یہ کہتا ہے کہ اس لیے انہوں نے داڑھی والی بات کی تھی تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر زور ہے۔ اس لیے حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا کہ آپ کی جیسے مرضی ہو ویسے رہیں، اگر آپ سنت رسول سجاتے ہیں، سجانا چاہتے ہیں پھر بھی واہ واہ، اگر نہیں تو پھر بھی واہ واہ۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنانی چاہیے تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یہودیوں مجوسیوں کسی صورت نہ بناؤ۔ اب حضور فرماتے ہیں یہودیوں کی صورت نہ بناؤ، اور یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہاری یہودیوں کی صورت ہو تو کیا ہوا، انج بھی سجن واہ واہ، اس طرح بھی حضور راضی ہیں، اس طرح بھی واہ واہ۔ نہیں، اس طرح حضور راضی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں راضی تب ہوں جب میری صورت بناؤ، میری پیروی کرو، میری سنت اپناؤ۔ اور حضور کی سنت واجبہ ہے یہ داڑھی رکھنا، اور واجب سنت کا ترک کرنا گناہ ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ کٹانے پر پھر وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ان کو یہ شرم نہیں آئی حافظ سعد رضوی کو کہ اس کے بعد کوئی توبہ کا کوئی جملہ بولتا کہ میں نے سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ اور یہ خبیث جتنے بھی ہیں لعین، میں ان کو کیا بولوں کہ یہ اس کا ساتھ دیتے ہوئے اتنے شخصیت پرست ہو چکے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہی بلا بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی کسی عالم نے کوئی بات کیوں نہیں کی ہے ان کے خلاف، کیوں نہیں کی ہے؟ کتنے علماء نے بات کی ہے، ہم نے خود بھی اس پہ آواز بلند کی ہے کہ جناب سعد رضوی کو رجوع کرنا چاہیے۔ رجال کہہ رہے، پیشوا کہہ رہے، کیا حافظ سعد نہیں جانتا کہ حافظ سعید پیشوا ہے؟ حافظ خادم حسین رضوی صاحب تو اس کو ٹھلو کہتے تھے کہ کوئی یہ دین اسلام کا کوئی جو ہے وہ نمائندہ نہیں ہے، یہ کوئی مجاہد نہیں ہے، اور یہ اس کو مجاہد کہہ رہا ہے، یہ اس کو جناب پیشوا کہہ رہا ہے، رجال کہہ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو پیشوا ماننے والا بھی خبیث ہے۔ اب اس سے طرح آگے کہتا ہے جی انہوں نے منع نہیں کیا کہ داڑھی نہیں رکھنی، منع نہیں کیا، ادھر سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انج بھی سجن واہ واہ، اگر نہیں رکھی تو ایسے ہی ٹھیک ہے، نہیں رکھنی تم نے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، اور ادھر سے کہتا منع نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے جو سعد رضوی نے کہا رکھو تمی واہ، نہ رکھو بغیر رکھے بھی دین دا کام کرو تو ٹھیک ہے تمی واہ۔ اور بغیر رکھیوں دین دا کام، اے دین دا کام نہیں ہے؟ داڑھی رکھنا بھی دین دا کام ہے نا، اے کسی گلبدین دا کام تو نہیں ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دا ادا کرنا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ان کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے، پتہ نہیں شرم نہیں آتی ان کو۔ پھر آگے کہتا ہے جی شرک کا فتویٰ دینے کے باوجود مرکز جو بھی کہے گا ہم آمنا و صدقنا کہیں گے، نہیں بھائی نہیں، یہی تو شخصیت پرستی ہے، پارٹی پرستی ہے۔ تم جو ہے وہ پارٹی کو نہ زیادہ اہمیت دو قرآن و سنت کے مقابلے میں، پہلے قرآن و سنت ایک آئینہ تو رکھو کم از کم جس کے اندر اس کو ڈالو، ایک قرآن و سنت کا آئینہ تو رکھو یار، ایک دین کا آئینہ تو رکھو۔ ہم نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت اسی لیے تو مانا ہے کیونکہ وہ آئینہ ہی قرآن و سنت کا دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کے مطابق جو چلتا ہے واہ واہ، جو نہیں چلتا ٹھا ٹھا، اس کو ٹھا کرو، گولی مارو، اس کو پرے کر دو، اپنی زندگی سے نکال دو، جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ ایسے گستاخان مصطفیٰ سے ہمارا کوئی ناتا نہیں، صرف ایک اقتدار کے نشے میں اتنے مست ہو گئے کہ چند ووٹوں کے لیے اور اس آج کل کی جھوٹی سیاست کے لیے اتنے آگے چلے گئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ رجال کہا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی، بڑی بات تو ہے، کیوں نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیا نصیب کرے اور گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچنے کی توفیق دے، ورنہ تو داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ان کو تو یہ آہستہ آہستہ الحمدللہ کافی سارے اتاریوں کو جن کو یہ بک بک کرتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور سنیوں کو جو بک بک کرتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے، وہ سنی، وہ اتاری، وہ دوسرے سنی جتنے بھی ہیں، اب آہستہ آہستہ کر کے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے علم میں اب ان کے پاس وہی ووٹر آ رہے ہیں
جو نون لیگ کے ٹوٹے ہوئے، ادھر سے ٹوٹے ہوئے، وہی پرانے گسے پٹے وہ قسم کے، اور جو کچھ بن گئے ان کے پکے، وہ بھی اب خبیث الفطرت ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کے منہ سے بھی بکواسات نکلنا شروع ہو گئے کہ نہیں جی دیوبندی ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں جس حلقے میں ہوں، یہاں ہمارے اسلام آباد میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور 43 نمبر جو یونین ہے اسلام آباد کی، اس میں چیئرمین کے لیے انہوں نے پکا دیوبندی علی بھائی نام کا ہے اس کو کھڑا کر دیا ہے، اس کو جو ہے وہ الیکشن لڑا رہے ہیں چیئرمین کا، اور اس نے اپنے ساتھ جو پینل بنایا اس میں بھی دیوبندی لے کے آیا ہے کافی سارے۔ تو اب ان کو شرم نہیں آتی کہ پکے دیوبندی کو انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین کا ٹکٹ دے دیا ہے؟ آپ سرچ کریں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر پورا محلہ، علاقہ، پوری بستی اور پورے لوگ، پورا شہر جانتا ہے کہ وہ دیوبندی ہے، اور انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی ابھی تک کہ یہ پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ تم وفادار نہیں، ارے ہم وفادار نہیں پھر تم بھی تو دلدار نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان دیوبندیوں کے حوالے سے یہ فتویٰ لگائیں کہ ان سے میل جول رکھنا حرام ہے، ان سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے، اور یہ ان سے تعلق کا وہ رشتہ نبھائیں کہ ان کو ٹکٹ دے کے چیئرمین کا الیکشن لڑوا رہے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں جی ہم سے اتحاد نہیں کرتے۔ ہم تم سے اتحاد کریں گے، وابیوں کو ہم ووٹ دلوائیں سنیوں سے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔